السلام علیکم ناظرین، پروگرام محاذ کے ساتھ میں شوکت خٹک پشاور اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عموماً آپ نے پشتون قوم پرستوں کو، پشتون انٹلیکچوئلز کو یہ گلہ کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ ان کا خطہ افغانستان میں جنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا اور حکومتی سرپرستی میں یہاں اس طرح کے اقدامات کیے گئے کہ افغانستان کی جنگ کے لیے فٹ سولجرز مہیا کیے جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ بڑے پیمانے پر تعلیمی اداروں کے سیلیبس میں تبدیلی اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی مدارس کا قیام، اس خطے میں جو پاکستان افغان بارڈر ہے اس ایریا میں مدارس کے قیام کی وجہ سے اس طرح کی سوچ ابھر کے سامنے آئی کہ جو پشتون معاشرے کی جو لبرل اقدار تھے، پشتون معاشرے کی جو آزاد اور پرامن سوچ تھی وہ اس کے خلاف تھی، اور ہم نے دیکھا کہ بڑی تبدیلی اس وقت سامنے آئی ہے اور دہشت گردی کا جو سلسلہ افغانستان میں شروع ہوا تھا وہ بڑھتا بڑھتا اب اس پورے خطے میں پھیل چکا ہے۔ اب جب پاکستان کی بقا کو اس دہشت گردی سے، عسکریت پسندی سے خطرہ بن چکا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو کاؤنٹر انسرجنسی اسٹریٹجی ہے اس میں اب یہ سوچ ابھر کے سامنے آ رہی ہے کہ فوجی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ اس طرح کی کوششیں ہونی چاہیے کہ جو لوگ، یعنی اس خطے کے رہنے والے ایسے لوگ کہ جو عسکریت پسندی میں ملوث رہے ہیں، جو دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں، اور ایسے دیگر لوگ کہ جو اس بلا کا شکار ہو سکتے ہیں، ان کی بحالی کے لیے کوششیں ہونی چاہیے، یعنی ڈی ریڈیکلائزیشن یا ڈی طالبانائزیشن کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے پشاور میں کئی مختلف ورکشاپس اور سیمینارز کا انعقاد کیا گیا، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ٹاکس آف دا ٹاؤن یہ ہے کہ اس سلسلے کو شروع کیا جا سکے۔ کیسے یہ ممکن ہوگا؟ ڈی ریڈیکلائزیشن کی یہ کوشش کتنی کامیاب ثابت ہو سکتی ہے؟ دنیا میں اس حوالے سے کس قسم کی مثالیں موجود ہے؟ یہ آج ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے، اور ان موضوعات کے لیے ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے دو مہمانوں کو۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ارشد عبداللہ، وزیر قانون ہے صوبہ پختونخوا کے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر دوست محمد خان، ڈائریکٹر ہے شیخ زاید اسلامک سینٹر پشاور یونیورسٹی کے، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف اخبارات میں کالم بھی لکھتے رہتے ہیں۔ پروگرام کے دوران ہم کوشش کریں گے کہ ایسے لوگوں سے بھی بات کریں کہ جو ڈی ریڈیکلائزیشن پروسیس میں اس وقت انوالو ہے، نہ صرف ریسرچ کر رہے ہیں بلکہ ایسی کوششیں جو حکومت کی جانب سے شروع کی گئی ہے ان کو یہاں پر یعنی صوبہ خیبر پختونخوا میں اس وقت کرنے کے لیے تیار ہے اور کر رہے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب بیرسٹر ارشد عبداللہ سے، وزیر قانون ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے۔ منصور صاحب، طالبانائزیشن یا ڈی ریڈیکلائزیشن کی بات ہم تھوڑی دیر بات کرتے ہیں، لیکن ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پچھلے 2 سالوں کے دوران جو فوجی آپریشن سوات میں اور مختلف مقامات پر شروع کیا گیا تھا، وہاں پر جو لوگ گرفتار ہوئے ان کا کیا بنا؟ کیونکہ یہ پروسیس کہا جا رہا ہے کہ شروع کرنا ہے ہم نے ان لوگوں سے کہ جو اس وقت جیلوں میں بند ہے یا حکومت کی حراست میں ہے۔ اس طرح ہے کہ جب یہ سوات کا میں فوجی آپریشن شروع ہوا تو اس کو ابھی یعنی اٹس کنکلوڈ وہ نہیں ہوا ہے، ابھی تک اس میں کارروائیاں ہو رہی ہیں، سرچ آپریشنز جاری ہے جس کو کومنگ کہتے ہیں، تو یہ اب بھی جاری ہے، اور اس وقت تک جو ہے وہ سول رائٹس یا ہیومن رائٹس جو ہیں وہ سسپینڈ رہتی ہیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن جب تک کہ ایک ملٹری آپریشن ایک جگہ میں جاری ہے۔ ابھی یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ان سرچ آپریشنز کے دوران بہت سے لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ امیڈیٹلی ان کو عدالت میں پیش کرتے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ایسی بے انصافی ہو جائے، اور اکثر ایسے فوجی آپریشنز کے دوران لوگ ذاتی دشمنیاں سیٹل کرنے کے لیے بہت سی غلط انفارمیشن بھی پاس آن کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم نے ایک JIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ایک بنائی ہوئی ہے جس میں تقریباً 5-6 انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس اور باقی انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں، تو وہ سارے مل کر وہ فلٹرنگ پروسیس ہے، جو لوگ بے گناہ ہوتے ہیں ان کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو کہ واقعی ملزمان ہیں تو ان کے اوپر پھر کورٹس میں ابھی کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کتنے تعداد ان کی کتنی ہے؟ ان پر کتنوں پر مقدمے درج ہو چکے ہیں؟ کیونکہ لگ تو یہ رہا ہے کہ شاید ابھی تک ان کو عدالتوں کے سامنے یا تو لایا نہیں گیا ہے، یا حکومت اس وقت چاہتی نہیں ہے کہ وہ لوگ عدالتوں کے سامنے آئیں، کوئی قانونی پیچیدگیاں بھی بیچ میں انوالو بتائی جا رہی ہے۔ دیکھیں جی، قانونی پیچیدگیاں پہلے تھیں جو کہ ابھی سر کر لی گئی ہیں، ابھی اس لحاظ سے کوئی قانونی پیچیدگی نہیں ہے،
تھوڑا بہت ایکسٹینشن کا ایک مسئلہ ہے جو کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس ڈکلیئر کریں ہم تمام ایڈیشنل سیشن ججز کو، اس کی بھی پریزیڈنٹ صاحب نے اپروول دے دی ہے اور ہوپ فلی گورنر صاحب شاید 1-2 دن میں دے دیں اس لحاظ سے، تو وہ اتنا مسئلے نہیں ہے۔ باقی لا کو ریویمپ کیا گیا ہے اور اس کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں، لیکن اس وقت یہ سوچ ابھر کے سامنے آ رہی، کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید حکومت اس وقت یا تو چاہتی نہیں ہے کہ وہ لوگ عدالتوں میں آ جائیں، یا ان کے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں ہے، ورنہ جو ہارڈ کور ایلیمنٹس تھے جو باقاعدہ انوالو رہے ہیں، جن کے لیے شاید کچھ زیادہ ثبوتوں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، ان لوگوں کو بھی عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا سکا ہے۔ دیکھیں جی، ابھی یعنی پبلک نالج ہے لیٹ سے کہ فضل اللہ جو ہے وہ گلٹی ہے، لیکن عدالت میں اگر آپ لے کر جاتے ہیں تو آپ ثبوت شواہد لے کر جائیں گے کہ فلانے موقع پر فلانے کا اس نے حکم دیا کہ اس کو خدا نخواستہ ذبح کرو یا اس کو قتل کرو، یا فلانے کے گھر کو لوٹو یا فلانے کی خواتین کو اٹھا لاؤ، اس قسم کے اس نے کام ڈیفینیٹلی کیے ہیں، لیکن اس کو پھر عدالت میں ثابت کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو حکومت جو ہے، حکومت اپنی کوشش کر رہی ہے۔ ابھی ہم کیسز آنا شروع ہو گئے، 50-60 کیسز جو ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں جو ملکنڈ ریجن میں ہیں، تو یہ بھی غلط ہوگا کہ ابھی تک ہم نے سٹارٹ ہی نہیں دیا۔ جتنی ایف آئی آرز ہوئے ہیں اس دوران، یہ 2 سال کے دوران میرے خیال کہ 500-600 کے قریب کو ایف آئی آرز ہوئے ہیں، جس میں نومینیٹڈ ملزمان جو ہیں ان کی تعداد شاید 2000 کے قریب ہوگی، تو وہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور چونکہ ابھی ایڈیشنل سیشن ججز کو یہ پاورز نہیں دی گئی ہیں ابھی تک، اور ہو جائیں گی 2-3 دن میں، شاید یہ ہفتے میں ہو جائیں گی، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کم ہیں، 3 کورٹس ہیں، تو ان میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی ہے قانون کے تحت، اور 7 دن کے اندر مقدمہ جو ہے وہ کنکلوڈ ہونا ہے، لہٰذا چونکہ عدالتیں ذرا کم ہیں اور قانون کی پیچیدگیاں ہیں، اس لحاظ سے یہ سلو ہے لیکن ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جائیں گے پروفیسر دوست محمد خان کی جانب، ریسرچر ہے اور اس وقت جو اسلامک سینٹر ہے پشاور یونیورسٹی کا، شیخ زید اسلامک سینٹر ان کے ڈائریکٹر ہے، ان سے جاننے کی کوشش ہے۔ ڈی ریڈیکلائزیشن کے بارے میں تو ہم بات کرتی ہے، لیکن سوال یہ ہے، یہ تو ممکن ہوگا نہیں ہوگا ہم ڈسکس کریں گے، لیکن سوال یہ کہ پرتشدد سوچ کو ہمارے معاشرے میں پروان کیسے چڑھایا گیا، اس کو جگہ کیسے ملی، یہ بنیادی سوال ہے، اور آپ چونکہ اس حوالے سے کافی ریسرچ بھی کرتے رہے ہیں تو ہم آپ سے اس کی بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کسی مرض کی گراس روٹ کی طرف آدمی نہ جائے، ڈائگنوزس ہو ہی نہیں سکتی، تشخیص نہیں ہو سکتی ہے، تو اس لیے ڈاکٹر کے پاس جب کوئی مریض آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ہسٹری لی جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک مرض ہے یا یہ بھی ایک بیماری ہے ہمارے معاشرے کی، جس کی جڑیں جو ہیں بہت گہری ہیں مسلمان کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں، اور آپ تصور کیجئے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس کا احساس آج سے 100 سال پہلے ہوا تھا۔ انہوں نے جو خطبات الہٰ لکھے، اس میں انہوں نے جو نام دیا، اس نام بہت بامانی ہے اور بہت معنی خیز ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس، کہ تشکیل جدید کی جائے اس کی، کیونکہ ہماری تاریخ میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں